الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اللہ جل شانہ کا فضل ہے، احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے اپنی دنیا آخرت کی جتنی بھی الجھنیں پریشانیاں ہیں ان کے لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنا دین مرحمت فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مرحمت فرمایا ہے۔ یہ ایسا ایک ضابطہ حیات ہے جس سے دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں اکٹھی ہوتی ہیں اور ہم دنیا اور آخرت کے اعتبار سے الحمدللہ ثم الحمدللہ خیریں، برکتیں، نعمتیں جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی مبارک حیات طیبہ سے۔ اسلام کا ہر حکم، اسلام کا ہر عمل، اسلام کی ہر ہدایت اور اسلام میں بیان کیے گئے ہر عمل کا جو حتمی نتیجہ ہے وہ دنیا آخرت کی ہمیشہ کی سکون، راحت، چین، امن حاصل کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہر اس بات سے منع فرمایا ہے جو انسان کو کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ انسان کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی ہے، اور ہر اس بات سے منع فرمایا ہے اور ہر اس بات کو کرنے کا حکم دیا ہے جس کو اختیار کر کے اللہ جل شانہ کے اس حکم کو اختیار کر کے انسان دنیا آخرت میں ہر طرح کا سکون حاصل کر سکتا ہے۔ جو چیز انسان کے لیے نقصان کا باعث ہے اس سے منع کر دیا گیا، جو چیز انسان کے لیے نفع کا باعث ہے اس کے لیے حکم بھی دے دیا گیا۔ اور یہ ایک عظیم خوبصورتی ہے اسلام کی کہ اسلام دنیا کے اندر بھی چین، امن، سکون، راحت کا باعث ہے اور اسلام آخرت میں بھی چین، امن، سکون، راحت کا باعث ہے۔ اب یہ چین، امن، سکون، راحت انسان کو کیسے میسر ہو جائے، اور جو اس نعمت سے محروم ہو چکے ہیں وہ اپنے آپ کو اس نعمت کے حاصل کرنے والے کیسے بن جائیں، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو، حدیث کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھنا بھی ہوگا اور سمجھنا بھی ہوگا۔ جب انسان خالق حقیقی سے دور ہو جاتا ہے، نبی رحمت علیہ السلام کے طریقوں سے دور ہو جاتا ہے، تو اس کے نتیجہ میں سب سے پہلی چیز جو انسان میں پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تشویش کی کیفیت، انزائٹی کی کیفیت، سٹریس کی کیفیت، جسے ہم عام معنوں میں ڈپریشن کہتے ہیں۔ در حقیقت انسان روحانی طور پر، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر ان الجھاؤں میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کا انسان کو حل نظر نہیں آتا، اور اسی کیفیت کو ڈپریشن کہا جاتا ہے، اسی کیفیت کو تذبذب کی کیفیت کہا جاتا ہے، اسی کیفیت کو تشویش کی کیفیت کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب ہم وہ طریقے جو اللہ جل شانہ نے، نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلا دیے ہیں، جب ہم ان طریقوں کو چھوڑ کر اپنے ذہن سے طریقوں کو اختیار کرنے لگتے ہیں تو اس کے نتیجہ میں تذبذب پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے ذہن سے کوئی طریقہ، کوئی راستہ اپنے ذہن سے اپنے لیے تجویز کرتے ہیں تو اس کے نتیجہ میں ہمارے ذہن سے جو راستہ تجویز ہوا وہ ہوتا ہے، اس کے بعد کے نتائج کیا ہوں گے ہم ان سے آگاہ نہیں ہوتے، اور پھر ہم جو ہے تذبذب کا اور پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ کسی بھی کام کے اندر آپ اگر کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور کاروبار کرتے ہوئے اگر آپ نبوی طریقے کو اختیار کریں تو آپ کے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، آپ کے اوپر کوئی ٹینشن نہیں آئے گی، آپ کے اوپر کوئی سٹریس نہیں آئے گا، اور آپ جو ہے وہ کاروبار کرتے چلے جائیں گے۔ اب کس طرح سے پریشانی نہیں آئے گی، کس طرح سے سٹریس نہیں آئے گا؟ کیونکہ آپ کو کاروبار کا پورا طریقہ سکھایا گیا ہے، آپ اس طریقے کے مطابق چلیں گے، آپ اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے تو آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ چھوٹی سی مثال لے لیجئے،
سودا کیسا بیچنا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے، اس کا نقص واضح کر دینا چاہیے، اس کے اوپر آپ کو جو نفع ہے وہ مناسب نفع لینا چاہیے، اور چیز کو صحیح اور خالص دینا چاہیے، اور چیز کا ناپ تول ٹھیک ہونا چاہیے۔ اب ان کوالٹیز کے ساتھ آپ بیچیں گے، اور جب کوئی چیز سودا خرید کے واپس کرنے آ جائے، اس سے سودا واپس لے لینا چاہیے۔ اب اگر ان اصولوں کو، ان قواعد کو، ان ضوابط کو سامنے رکھا جائے اور گاہک کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے، اب ان باتوں کو سامنے رکھیں تو یقیناً آپ کا کام کاروبار بھی اچھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اس راستے میں اگر کوئی سودا خرید کے آپ سے لے کر واپس دے گیا تو اس کے نتیجے میں جب آپ اس سے خوشی سے واپس لے لیں گے تو اس کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کسی کام کی کوالٹی کو، اگر آپ اس چیز کی کوالٹی کو جہاں واضح کریں گے وہاں اگر اس کا نقص بھی بتا دیں گے تو لینے والا جو ہے زیادہ باعث اطمینان ہوگا، اور اس باعث اطمینان ہونے کی وجہ سے خود بخود جو ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی پریشانی دباؤ نہیں آئے گا، اور آپ کے اوپر بھی کوئی پریشانی دباؤ نہیں آئے گا۔ لیکن جب ہم اپنی روزمرہ زندگی گزارنے کے لیے اپنے ذہن سے راستوں کا تعین کرتے ہیں، ہم اپنے ذہن سے چیزوں کا تعین کرتے ہیں، ہم اپنے ذہن سے تعین کرتے ہیں اپنے معاملات کا، تو اس کے نتیجے میں جب وہ معاملات خلاف شرع، خلاف سنت ہوتے ہیں، اور ہم معاملات کو ایک ترتیب کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ نہیں کر پاتے، تو اس کے نتیجہ میں ڈپریشن پیدا ہونے لگتا ہے، اس کے نتیجہ میں انزائٹی پیدا ہونے لگتی ہے۔ لہٰذا دین جو ہے، پورا کا پورا دین ایک دستوری زندگی گزارنے کا نام ہے، پورا کا پورا دین باقاعدہ ایک اہتمام کے ساتھ بھرپور زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اس کے اندر انسان کو کوئی نقصان پہنچ جائے اس کو اختیار کرنے سے، اس کے لیے اس میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ بس اس کا تبھی فائدہ ہو سکتا ہے جب ہم ان باتوں کو اس سطح کے اوپر سوچیں اور یقین رکھیں کہ اسلام نے ہمیں جو راستے دیے ہیں وہ ہمارے لیے حقیقی راستے ہیں۔ اسلام نے ہمیں جس بات کا حکم دیا ہے وہ ایک حقیقی حکم ہے، اس کے اختیار کرنے سے ہمیں فائدہ ہی ہوگا، ہماری زندگی میں کہیں بھی کسی جگہ پہ نقصان نہیں ہوگا۔ جب انسان مختلف وجہ سے حالات کا شکار ہوتا ہے اور اس کے اوپر انزائٹی کی، سٹریس کی، خوف کی، وہم کی، وسوسے کی یہ کیفیت آ جاتی ہے، تو اس سے انسان اپنے آپ کو کس طرح سے بچا سکتا ہے؟ اسے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات عالی کے اوپر پورا پورا بھروسہ رکھے، اور یہ اللہ کی شان کے، اللہ کی ذات کے اوپر توکل کریں، اور اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کے سپرد کر دے۔ جب انسان اللہ جل شانہ کے سپرد کرے گا اپنے آپ کو، تو اس کے نتیجہ میں انسان کے اوپر سے وہم، پریشانی اور انزائٹی، سٹریس یہ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ جب انسان ایک کام کو کرے اور اپنی ذمہ داری ادا کرے، پھر اللہ جل شانہ کے سپرد کر دے، تو اس کے نتیجہ میں انسان کے اوپر سے پریشانی، ٹینشن، سٹریس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے اوپر سے ٹینشن، پریشانی، سٹریس ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکال لیتا ہے۔ اب سٹریس کو ختم کرنے کے لیے جب ہمارے پاس رجحان آ چکا ہو بہت زیادہ پریشانیوں کا، جب رجحان آ چکا ہو ہمارے اوپر بہت زیادہ، یہ شور ہے، میں 1 منٹ کی رضا اس کو کور کر لوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، معذرت کے ساتھ۔ تو جب انسان کے اوپر تشویش، انگزائٹی، سٹریس حملہ آور ہو جائے، اور اس کے ہونے کی سب سے بڑی وجہ اللہ جل شانہ سے دوری کی ہے، تو در حقیقت انسان اپنے فیصلوں میں فیصلہ کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، قوت فیصلہ اس کی کمزور ہو جاتی ہے، چیزوں میں الجھاؤ زیادہ جاتا ہے۔ اب یہ جو سٹریس اس کے اوپر ڈیولپ ہوتا ہے، جب یہ معاشرتی طور پر گھریلو سطح پہ سٹریس آتا ہے، تو اس کی وجہ گھریلو امور کو احسن طریقے سے ادا نہ کرنا ہے۔ اور جب انسان کے اوپر سٹریس کاروبار کے معاملے سے آتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ کاروباری امور کو اپنی انسان اپنی ذمہ داری میں اچھے طریقے سے ادا نہیں کر پا رہا ہوتا، تو وہ تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی کمزوریاں انسان کے اندر جو ہے وہ پریشانی پیدا کر دیتی ہیں۔ اور اسی طرح سے جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی کاموں کو کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ بہت ساری توقعات اپنے معاشرے سے، اپنے کام سے، کاروبار سے باندھ لیتا ہے۔ جب اس کی وہ توقعات پوری نہیں ہوتی، تو اس کے نتیجہ میں بھی انسان جو ہے نا امیدی کا اور مایوسی کا شکار ہوتا ہے، اور پھر وہ سٹریس کے اندر آ جاتا ہے۔ ان تمام حالات سے نکلنے کے لیے سب سے احسن اور خوبصورت راستہ یہ ہے کہ انسان روزانہ رات کو 10 منٹ 15 منٹ اپنے لیے نکال لیں۔ اس 10 سے 15 منٹ کے اندر وہ کیا کرے گا؟ وہ 10 سے 15 منٹ کے اندر وہ فقط اتنا کام کرے کہ صبح سے لے کے رات تک اس نے جتنے امور جو ہے اسے انجام دیے، سارے امور کے اندر، سارے معاملات کے اندر وہ اپنا جائزہ لے کہ اس نے کیا کام اچھے کیے، کیا کام اس نے برے کیے۔ جو کام اس سے غلط ہوئے، ان کاموں کے اوپر استغفار کرے اور انہیں آئندہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، اور وہ جتنی جلدی ٹھیک ہو سکتے ان کاموں کو ٹھیک کرے، اور جو کام اس سے غلط ہوئے ان کے اوپر استغفار کرے اور ان کا انالیسس کرے، اور جو کام اس سے ٹھیک ہوئے ان ٹھیک ہوئے کاموں کے اندر اس کے کاموں کے ادا کرنے کے اوپر اس پہ شکر ادا کرے، اور آئندہ ان کاموں کے اندر نکھار پیدا کرنے اور بہتری پیدا کرنے کی نیت اور عزم کرے۔ جب انسان ان کاموں کو کیلکولیٹ کرنا شروع کرے گا، اپنے نظام الاوقات کے اندر اس وقت کو شامل کرے گا کہ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ اگر وہ اس چیز کو دے گا جس میں وہ اپنا محاسبہ کرے، تو اس سے اس کا قدرتی طور پر بہت اچھا اور بہت عمدہ کیتھارسس ہو جائے گا۔ یہ وہ کیتھارسس ہے، یہ وہ اس کی کیفیت ہے جس کیفیت کے اختیار کرنے سے رفتہ رفتہ ذہن کے اندر سے پریشانی، انگزائٹی، سٹریس اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ آپ ایک بات اپنے ذہن میں ضرور رکھیے، سٹریس، ڈپریشن، انگزائٹی، یہ وہ غیر محسوس ہونے والا بوجھ ہے جو ہمارے کندھوں پہ بدستور قائم رہتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ اس بات کو فوکس کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے، اس کے لیے ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ یہ سٹریس ہمارے اوپر سے ختم کیسے ہوگا۔ تو جب ہم اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا شروع کریں گے، تو یہ سٹریس ہمارے اوپر سے ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک سوال ہے، لوور بیک پین ہے اور اس کا قرآن تھراپی سے علاج بتا دیا جائے، اور یہ ایشو کافی عرصے سے یہ ایشو پیش آ رہا ہے۔ جی، کمر درد کے لیے اور کمر کے درد کے علاج کے لیے اس کی وجوہات میں وزن کا بے ترتیب اٹھانا، مستقل کھڑے رہ کر کام کرتے رہنا، یا مستقل جو ہے ایک ہی پوزیشن کے اندر بیٹھے رہنا، یہ اس کی وجہ ہے۔ اس کا اگر آپ علاج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سورہ مومنون ایک مرتبہ تلاوت کریں اور دم کر کے پانی پی لیں، اور سورہ مومنون اسے 21 دن تک کنٹینیو رکھیں گے۔ سورہ المومنون پارہ 18، اس سے آپ کا کمر کا درد بہتر ہو جائے گا۔ اور دوسری، اگر آپ جو ہے ایک ایکسرسائز کو کنٹینیو کریں تو اس سے آپ کا لوور بیک پین بڑی جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ایکسرسائز کیا ہے؟ وہ ایکسرسائز جو ہے
اس طرح سے ہے کہ آپ پیٹ کے بل الٹا لیٹیں گے، گویا کہ آپ پیٹ کے بل بالکل الٹا لیٹ گئے، اور آپ اپنے سینے کے نیچے 2 بڑے تکیے رکھیں گے اور آپ کی یہ پوزیشن بن جائے، گویا کہ آپ کی یہ پوزیشن بنے۔ تو یہ جو آپ کی پوزیشن ہے اسے کوبرا پوز کہتے ہیں۔ 15 سے 20 منٹ خالی پیٹ آپ اس انداز میں لیٹیں گے تو اس سے انشاءاللہ یہ صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ درمیان ہم آپ کے سوالات ساتھ لیتے رہیں گے، اپنی بات کو بھی کنٹینیو رکھیں گے۔ ڈپریشن انگزائٹی کے لیے ہمیں جو پہلا کام کرنا ہے، پہلا کام ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا انالیسز کرنا ہے، اور روزانہ ہمیں 10 سے 15 منٹ اس کام کے لیے نکالنے ہیں۔ دوسرا کام جو ہم نے انزائٹی ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے کرنا ہے، ہم نے معمول بنانا ہے ورزش کا، اور کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹنا نہیں ہے۔ اس کا معمول بنائیں گے تو اس سے ہمارا جو ہے وہ انزائٹی ڈپریشن سٹریس ختم ہو جائے گا۔ وہ وقت جس وقت میں اچانک سے آپ کو سٹریس انگزائٹی آ جائے تو آپ 15 سیکنڈ کے لیے ایک ناک کے نتنے کو بند کریں گے اور سانس اندر کھینچیں گے، اور اپنے ذہنی طور پر ذہن کے اندر آپ 1 سے لے کے 15 تک گنتی گنیں گے، پھر دوسری سائڈ کو بند کریں گے اور اس سے سانس کو باہر نکال دیں گے۔ اس طرح آپ نے 3 سانس لینے ہیں، اس سے آپ کا سٹریس کا جو اٹیک ہے، انزائٹی کا اٹیک ہے، وہ فوری طور پہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک وظیفہ جو آپ صبح سے لے کے شام تک 2 دفعہ کریں گے، اسے نوٹ کر لیجئے، اس سے آپ کو بہت جلدی ریلیف ملے گا۔ آیت الکرسی 1 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 100 مرتبہ، یہ صبح شام پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں، اور اس کو آپ کنٹینیو رکھیں 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے، اس سے آپ کے اوپر سٹریس انزائٹی بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو سٹریس انزائٹی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے 3 کام آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیے۔ پہلا، اپنا محاسبہ کرنا۔ دیکھیں جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے تو ہمیں احساس ذمہ داری بھی آئے گا، اور ہمارے اوپر سے جو ہماری ذمہ داری میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں وہ ختم ہوں گی۔ جتنی ہماری ذمہ داری کی کوتاہیاں ختم ہوں گی اتنا زیادہ ہم جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو پہلا کام ہمیں انزائٹی سٹریس ختم کرنے کے لیے جو کام کرنا ہے وہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں محاسبہ کرنا ہے اپنا، اور اپنی غلط چیزوں کے اوپر استغفار کرنا ہے، اور غلط باتوں کو ٹھیک کرنا ہے، اور صحیح باتوں کے اوپر شکر ادا کرنا ہے۔ دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہمیں دوسرا کام کرنا ہے ورزش کا معمول بنانا ہے، ایکسرسائز کا معمول بنانا ہے۔ اور تیسرا کام آیت الکرسی 1 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمیں 100 مرتبہ پڑھنا ہے صبح شام، پانی پہ دم کر کے پانی پینا ہے۔ انشاءاللہ اس سے سٹریس، انگزائٹی، تذبذب، پریشانی یہ چیزیں ٹھیک ہونے لگیں گی، اور ہم معمول کی اچھی زندگی گزارنے لگیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے، اور ہر اس عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے ہمیں مرحمت فرمایا ہے، اور ہر اس بات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس بات سے اللہ جل شانہ نے منع فرمایا ہے، جس بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات سے انکار کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، جزا الجزا، احسن الجزا۔